بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں M2M اردو پروگرام ہے جمہور کی آواز۔ آج دو بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ ایک تو جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت ہے، اس کے جو جج ہیں امین ابو الحسناء ذوالقرنین، انہوں نے 17 اکتوبر کو جو ہے وہ فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے اوپر اور شاہ محمود قریشی پر، اور کافی عدالت میں عمران خان اور جج کے درمیان مکالمہ بھی ہوا۔ اس بارے میں بھی آپ سے باتیں ہوں گی، کیونکہ عمران خان نے کافی جو ہے وہ سخت گفتگو کی ہے اپنے وکیلوں سے بھی، اور جج کے ساتھ بھی آج وہ ذرا متھا لگا کر بیٹھ گئے تھے۔ دوسری جو خبر ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریٹائرمنٹ کے بعد قانونی رکاوٹیں توڑنے، مختلف ایونٹس کو غلط اور من گھڑت طریقے سے بیان کرنے کے الزام میں جو ہے وہ سابق آرمی چیف جنرل قمر ریٹائرڈ باجوہ جوید باجوہ جنرل ریٹائرڈ قمر جوید باجوہ اور سابق DGI لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو نوٹسز جاری کیے ہیں کہ کیوں نہ ان کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ درج کر لیا جائے۔ FIA کو بھی نوٹس کیے ہیں اور کچھ اور لوگوں کو بھی نوٹسز جاری کیے ہیں۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو قائم خصوصی عدالت ہے، اس میں آج اڈیالہ جیل راولپنڈی میں تحریک انصاف کے چیئرمین اور ان کے شریک ملزم سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس میں جو مقدمہ کی نقول ہیں وہ ان کو ملزمان میں تقسیم کر دی گئی ہیں، اور فرد جرم 17 اکتوبر کو عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لیکن عمران خان اور ان کے جو وکلاء ہیں انہوں نے چالان کی نقول وصولی پر دستخط نہیں کیے، اور جب آج کیس کی سماعت کے موقع پر جو چیئرمین PTI اور ان کے شریک ملزم جو تھے شاہ محمود قریشی کمرہ عدالت میں موجود تھے، اور اس موقع پر جو دونوں کے وکلاء تھے وہ بھی موجود تھے اور ان کے جو ٹیم تھی، اور جو عدالت نے کہا کہ جو چالان ہے پہلے اس کی نقول جو ہے وہ تقسیم کر دی جائیں، لیکن ملزمان نے چالان کی جو نقول کی وصولی ہے اور اس کے اوپر دستخط کرنے سے بھی انکار کیا، اور یہ موقف اختیار کیا کہ سائفر کیس کے ان کیمرہ سماعت کے خلاف ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی ہے جس کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے۔ تاہم عدالت نے چالان کی نقول تقسیم کرتے ہوئے سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی ہے، اور بعد ازاں جو ہے وہ چیئرمین PTI کے جو وکیل تھے بیرسٹر سلمان صفدر، انہوں نے کہا کہ چیئرمین PTI نے آج عدالت کے اندر اپنے ساتھ ہونے والے انسانیت سوز سلوک کے اوپر شدید احتجاج کیا ہے، اور وہ صرف جیل مینول کے مطابق سہولیات چاہتے ہیں۔ چیئرمین PTI جیل کمرہ میں صرف موومنٹ اور ایکسرسائز چاہتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ سائفر کیس کی بند کمرے میں سماعت نہیں ہو سکتی، اسی وجہ سے ہم نے چالان کی نقول وصول کرنے سے معذرت کی ہے، اور ہماری پٹیشن کے اوپر ابھی فیصلہ ہونا جو ہے وہ باقی ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ اس کی اوپن ٹرائل سماعت ضروری ہے، سیکورٹی معاملات کے بہانے بند کمرہ میں سماعت نہیں ہو سکتی، اور اس طرح فیئر ٹرائل جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ عوام اور ہم اسے نہیں مانتے۔ چیئرمین PTI نے بھی مقدمہ کی نقول وصول نہیں کی اور نہ ہی وصول کے اوپر دستخط کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین ویسے تو اچھی لگ رہے تھے صحت کے حوالے سے، لیکن ناانصافیوں کے باعث ان کا بلڈ پریشر ہائی تھا، اور آج انہوں نے کہا جی یک طرفہ جو ایک آرڈر کیا گیا ہے اس کو بھی ہم چیلنج کرنے جا رہے ہیں۔ دوسرا ایک شہری تھے راولپنڈی کے عاطف علی، انہوں نے ایک درخواست جو ہے وہ دائر کی ہے کہ FIA جو ہے وہ جنرل ریٹائرڈ قمر جوید باجوہ اور سابق DGI لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف مقدمہ درج کرے، اور اس حوالے سے FIA کو حکم دیا جائے کہ وہ ان دونوں کے ساتھ ساتھ صحافی جوید چودھری اور شاہد میتلا کے خلاف مقدمہ بھی درج کرے۔ شہری نے اپنی پٹیشن میں موقف بنایا کہ غلط اور من گھڑت طریقہ سے مختلف ایونٹس کو ظاہر کر کے جنرل ریٹائرڈ باجوہ اور جنرل ریٹائرڈ فیض نے ریٹائرمنٹ کے بعد موجودہ قانونی و اخلاقی رکاوٹ عبور کی، جس پر وہ سنگین جرم کے مرتکب ٹھہرے۔ کرمنل ایکٹ کے تحت قمر جوید باجوہ اور فیض حمید کی ملی بھگت سے سب کچھ ہوتا رہا۔ FIA مقدمہ درج کر کے ایکشن لے، جبکہ جو صحافی تھے جوید چودھری اور شاہد میتلا، انہوں نے صرف ویورشپ کے لیے 2 آرٹیکل لکھے جس کا معاشرے پر منفی اثر ہوا۔ جب آرٹیکلز دیکھے تو حیران رہ گیا۔
توجہ حاصل کرنے کے لیے صحافت کی آڑ میں آرٹیکل سے ریاستی ادارے کی منفی تصویر پیش کی گئی۔ آزادی اظہار رائے کی آڑ میں کرمنل رویہ سامنے آیا اور ان واقعات کے تناظر میں جاری مہم اور ریاستی اداروں کے درمیان عدم اعتماد پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ عدالت میں حکم نامے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے FIA جنرل ریٹائرڈ قمر جواز باجوہ، جنرل ریٹائرڈ فیض حمید، صحافی جوید چودھری اور شاہد میتلا سمیت پیمرا اور پریس ایسوسی ایشن آف پاکستان کو جو نوٹسز ہیں وہ باقاعدہ طور پر جاری کر دیے ہیں، اور یہ کہا ہے کہ جو بھی اس حوالے سے قانونی اور ضابطے کی کارروائی ہوگی اس کے تحت اس معاملے کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے گا۔ تو یہ آج دو اہم ترین جو تھی وہ ڈیولپمنٹس تھیں جس سے آپ کو آگاہ کرنا بہت ضروری تھا۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔